ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ ایک پرامن تحریک چلائی ہے. ہم ایک پرامن پارٹی ہیں اور ہم پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نسل اور ہماری آنے والی نسل کے لیے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی، اپنے آئین کا تحفظ، اپنی حقیقی آزادی، اپنی خودداری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فسطائیت، ایک جبر، ایک ظلم، جس کے اندر ہماری چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا، ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹرز تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ ایسا ایک ظالمانہ ایک رواج اور ایک روایت ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. پھر بھی ہم پرامن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک پہ کوئی احترام رہ گیا ہے. اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے کوئی پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں. اب بھائی یہ نہیں بیٹھیں گے، بھائی نہیں بیٹھیں گے، چھوڑ دو اس بات کو، اب نہیں بیٹھ رہے، وہ چھوڑ دو نا یار، آواز آ رہی ہے نا، نہیں بیٹھ رہے، تم کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ فسائیت کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا. وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے. اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ زندہ باد، زندہ باد. اب میرے بھائیوں ایک منٹ، اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے اور ضروری نہیں ہے تو پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو. انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے. بات یہ ہے اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. میرا دوسرا کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے.
ہر طرح سے جاری ہے. آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے. لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ. میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں. میں خود بھی ایک ورکر ہوں. میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا. پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں اور وہ نعرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد. آپ نے ثابت کیا ہے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی امین قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمر خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان زندہ باد. میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو وہ ہماری نسلوں ہمارے لیے ہے. آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. میں یہاں پر یہ وعدے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہ تشدد نہ ہوتا، ہمارے لوگوں پر تشدد اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے. ثبوت کے ساتھ ہم نے سینکڑوں 55 تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکر سے میں سلام پیش کرتا ہوں اس ورکر کو کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا اور بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فوج کا بھی کوئی بندہ ہے، افسر ہے یا جوان ہے، پولیس کا بھی ہے، سرکاری بھی ہے، ایس سی بھی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہمارے بھائی ہیں. ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال یا نشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے ان سے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ہم پرامن تھے. ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب لوگ سن لو، پورے پاکستانیوں، آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر 7 ضلعوں میں 9 مئی کا پرچہ ہے. کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دو. نہیں ہے. 1 گھنٹے ٹائم میں. اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا، پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا. اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں ضلعوں سے ہوتا ہوا گیا. اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ٹاٹا کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا رکھی ہوئی ہے. بھائی آ جاؤ، سوشل میڈیا آ جاؤ سارے، سوشل میڈیا آ جاؤ سارے، میڈیا آ جاؤ سارے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسلام آباد سے نکل کے اس راستے پہ جاؤ تو ہزاروں شانگلہ والے سے اپنے صوبے میں پشاور کون سا ضلع ہے. لیکن ان اپنے وزیر اعلیٰ ہو کر مفرور کر دیتے ہیں، گرفتاری کے لیے کاروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ایک وزیر اعلیٰ اس ملک میں انصاف نہ دے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا اوقات و حیثیت ہے اس ملک میں. ان فرعونوں کی وجہ سے جو فرعون بنے ہوئے ہیں وقت کے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو، اور میں ان کی فیملیز کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہر حد تک کھڑے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں اور جو گرفتار ہیں غیر قانونی طور پہ انشاءاللہ جس طرح پہلے رہا کروائے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھاتی سے آپ لوگ گئے ہیں، آپ طاقت ہیں عمران خان کی. آپ نے ثابت کیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ابھی بھی آپ اگر پرامن تھے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ نے کھائی ضرور ہے، آپ نے ماری نہیں ہے. آپ کی عظمت کو، آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تو پیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں برسا کے قوم غلام نہیں بنائی جا سکتی. ہم آزاد ہیں. ہمارے اجداد نے
इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे डाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर्स मौजूद हैं, और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ, और इसकी FIR मैं खुद करूंगा। मुद्दई बन गया, इस FIR का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए डायरेक्ट गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे जो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी, उन पे भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे पे हुआ, सारी बात उन पे भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, तो सारी बात है वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए, और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है, और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए, वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। तो मैं पैगाम दे रहा हूं इस हुकूमत को कि होश के ना खुल लो, तुम लोग मिलकर जो हरकतें कर रहे हो, एक दफा पहले भी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है, और ये सूबा इंशाअल्लाह अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानता है। हमने ज़र्फ़ का सबूत दिया है, हमारी तालीम और तरबियत ऐसी है कि हम वो गलत और घटिया इक़दाम नहीं करते। लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो कि हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, वो बेचारा वैसे बड़ी तकलीफ में है यार। वो जिस कारण से वो गुजर रहा है, उससे तो सताए मौत भी बेहतर है खुदा की। जिस दर्द और कारण में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक होल होता है। वो निकल के फिर जब गुजरता है तो फिर कईयों से गुजरता है, और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदों समेत अगवा कर ली गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के ना खुल लो, मुल्क की सोचो। मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल हैं, अमन ओमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, भी हमें समझाना भी आता है। आखिर में मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। माशाअल्लाह।
اور جو زخمی ہیں ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ بیماری کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرایا ہے, انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے. پی ٹی آئی ورکر زندہ باد, عمران خان زندہ باد.